السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے لا رہی ہوں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ بہت عرصہ پہلے ایک بزرگ آدمی رہتے تھے جن کا نام نوح علیہ السلام تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ ان دنوں لوگ سیدھے راستے کی پیروی نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں سچائی کا پیغام پہنچا سکیں، لیکن ان سب نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ایک لمبا عرصہ بہت کوششیں کیں، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی نے ان کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ امیر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگے۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد کی دعا کی۔ اللہ نے انہیں ان کی دعا قبول کر لی، ان کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے انہیں بتایا کہ ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا جو کہ برے لوگوں کے لیے سزا ہوگی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے چند ایمان رکھنے والوں کے ساتھ مل کر ایک بڑی کشتی بنانی شروع کی۔ لوگ ان پر ہنستے تھے۔ جب وہ بڑی سی کشتی بہت زیادہ سخت اور تھکا دینے والے کام کے بعد تیرنے کے لیے تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کا نام لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہر جاندار مخلوق میں سے ایک نر اور ایک مادہ بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ بہت سارا کھانا بھی رکھا تاکہ ان سب کو ایک لمبے عرصے تک کھلا سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے کام سچے دل سے کیا۔ ایک ایک کر کے تمام جانور کشتی میں داخل ہوئے۔ ان میں سے کچھ کے پر تھے اور کچھ کی ٹانگیں، کچھ رینگنے والے تھے اور کچھ اچھلنے والے تھے۔ جب کشتی میں جوڑوں کی شکل میں داخل ہوئے، کشتی جانوروں کے لیے ایک بڑا باڑہ اور مومنین کے لیے ایک رہائشی کشتی بن گئی۔ بھاگتے دوڑتے جوڑوں کی شکل میں زرافے، گینڈے، ہاتھی، اونٹ، بندر، بھیڑیے، بلیاں، کینگرو، بھالو، گھوڑے، گائیں، بھیڑ، شیر اور چیتے سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہاں اور بھی بہت سے جانور تھے جن میں یہاں چند کے نام ہیں، جیسے مرغیاں، بطخ، راج ہنس، باز، مور، سمندری پرندے، شتر مرغ اور چوزے۔ چھوٹے بڑے دونوں طرح کے پرندے جو زمین سے بہت اوپر اونچا اڑ سکتے تھے وہ بھی ساتھ آئے۔ سب جوڑوں کی شکل میں اکٹھے ہوئے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ کچھوے اور گھونگے بھی زمین کے ساتھ رینگتے ہوئے آئے اور پھر مینڈک اور ٹڈے اچھلتے ہوئے کشتی میں کود گئے۔ خرگوش بھی دوڑ لگاتے ہوئے کہ دیکھتے ہیں پہلے کون پہنچتا ہے، کشتی میں سوار ہوئے اور آخر میں کچھ مگرمچھ اپنے بڑے بڑے جبڑوں کے ساتھ آئے۔ جیسے ہی تمام مخلوق کشتی میں سوار ہو گئی اور سارا سامان اکٹھا ہو گیا، کالے بادل آسمان پہ پھیل گئے، شروع بوندا باندی سے ہوئی اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ روز بروز بارش بڑھتی گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا میں اندھیرا ہو گیا ہے، اور پھر اندھیرا اور سیاہ ہو گیا۔ ہر طرف سے تیز ہوائیں چلنے لگیں اور پانی لہروں کی صورت میں جہاں تک نگاہ پہنچ سکتی تھی اٹھتا چلا گیا۔ اللہ کے حکم سے آسمان سے سیلاب کے دروازے کھل گئے اور زمین اللہ کے حکم سے اس طرح پھٹی کہ پانی کے اونچے فوارے اس میں سے پھوٹ پڑے، دریا بھر کر بہنے لگے اور پانی طوفان کی طرح بہنے لگا۔ کشتی پہاڑ جتنی اونچی لہروں پہ کبھی اوپر اٹھتی اور کبھی نیچے ہوتی، پانی زیادہ آتا گیا یہاں تک کہ پوری وادی پانی سے بھر گئی۔ درخت پانی میں ڈوب گئے، پہاڑیاں غائب ہو گئیں اور پہاڑ ایسے ڈوبے کہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ دنیا ایک بڑا سا سمندر بن گئی اور پانی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ تمام لوگ جو زمین پر رہ گئے تھے
और उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत पर कोई ध्यान नहीं दिया था। सब उस बड़े से सैलाब की गहराई में डूब गए। बारिश छत पर हथौड़े की तरह बरस रही थी और तेज़ हवाएं हर तरफ से चिंगारती हुई चल रही थीं, लेकिन कश्ती लहरों को दरमियान तैरती रही। घसीले आसमान से ज़ोरदार बिजली कड़क रही थी। कश्ती में सवार सब खौफज़दा थे, मगर नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से आजमाइश के इस अजीम वक्त में रहम की दुआएं करते रहे। जब सैलाब अपने उरूज पर पहुंच गया तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि वो अपना सारा पानी वापस निगल ले और आसमान से बारिश को वापस लेने का हुक्म दिया। पानी खुश्क होना शुरू हो गया, बारिश रुक गई, बादल टूट गए और जैसे ही पानी की सतह नीचे होना शुरू हुई, पहाड़ों की चोटियाँ उसमें से उठ खड़ी हुईं। कश्ती आजकल के मुल्क तुर्की के एक पहाड़ जोदी पहाड़ की चोटी पे फंस गई और वहाँ ही सुकून की हालत में आ गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उन्हें उस तबाहकुन सैलाब से बचाया। सब खुशी खुशी कश्ती से उतरे। सब जानवर भी खैरियत से थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए मेरे अल्लाह, इस कश्ती से मेरा उतरना बाबरकत फरमाना, क्योंकि सिर्फ़ तू ही है जिसने मुझे हिफाजत से उतारा। इस तरह अल्लाह ताला ने सैलाब और कश्ती नूह अलैहिस्सलाम को आने वाली नस्लों के लिए निशानी और ख़बरदार करने वाला बनाया। Long, long ago, there lived a pious old man whose name was Noah or Nuh alayhi salam. He was a prophet of Allah. In those days, people did not follow the true path. They did not worship Allah. So Allah sent Nuh alayhi salam to these people to give them the message of truth. But they all refused to accept his call. He tried his best for a very, very long time, but no one except for a new poor people paid any heed to him. The rich people turned against Noah Islam and tried to harm him. So he prayed for Allah's help, and Allah heard his prayer and asked him to build an ark. He told him that a great flood would come, which would be punishment for bad people. So Noah al-Islam started building a huge ark with the help of a handful of believers. People laughed at them. When the vessel was ready to sail, after lots and lots of hard and trying work, Noah al-Islam asked all the believers to go on board in the name of Allah. Allah told Noah al-Islam to bring along a male and a female of very caring creature. As well, Noah al-Islam had to keep enough food to feed them all for a long time. This was a big job, but Noah al-Islam and his followers carried it out with all necessary. One by one, all the animals entered the ark. Some had wings and some had legs. Some crawled and some hopped. All came right into the ark in pairs. The ark became a huge barn for the animals and a safe houseboat for the believers. The animals came running: giraffes and rhinos, elephants and camels, monkeys and wolves, cats and kangaroos, bears and horses, cows and sheep, lions and tigers, and all went into the ark in pairs. There were chickens and ducks, flamingo and hawks, peacocks and pelicans, ostriches and hens, to name but a few birds, both tiny and big, that flew high above the earth, came along too. All were gathered in pairs and led on board.
tortoises, snails, and turtles came crawling along the ground. Then came frogs, the grasshoppers, who hopped right into the ark. Rabbits too ran races. Let's see who gets on board first. And finally came the crocodile with their big jaws. No sooner had all the creatures come on board and the supplies had been towed away than black clouds began to cover the sky first. There was a drizzle, then the rain came. More and more rain fell each day, day after day, rain and more rain. The whole world seemed to be dark. It became darker and darker, with strong winds blowing from every side, and water rising in huge waves as far as the eye could see. Allah commanded the floodgates to heaven to open and the ground to crack open, so that a fountain of water came shooting up. The rivers overflowed and water fell in torrents. The ark rose and fell on waves as tall as mountains. More and more water came till the valleys were filled. The trees were covered by the waters, the hills disappeared, and the mountains themselves sank out of sight. The world was like an enormous sea. The only thing one could see was water everywhere. Far down below, all those who had paid no attention to the call of the Prophet Noah al-Islam and remained on land were drowned in the mighty flood. With the rain hammering on the roof and a great wind that roared all around, the ark went on sailing amidst the waves. The thunder rolled and the lightning flashed from the angry skies. Everyone on board was very frightened, but Noah al-Islam kept praying to his Lord for his mercy at this great moment of trial. When the flood had reached its peak, Allah commanded the earth to swallow up its water and sky to hold back the rain. The water began to dry up. The rain had stopped. The clouds began to part as the level of the water began to go down. The mountains' peaks began to rear up of it. The ark was caught by the peak of Mount Judy in a land now known as Turkey, as rested upon it. The Prophet Noah and al-Islam and the believers who were with him thanked Allah for saving them from each of devastating flood. Everyone happily came out of the ark. The animals were led to safety. Noah al-Islam prayed, Lord, let my landing from this ark be blessed, for you alone can make me land in safety. In this way, Allah made the flood and the ark of Noah al-Islam a sign and a warning for future generations. Thanks for watching. Bye. कुरान मुक़द्दस में दिल मोह लेने वाली कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ हम जोई से भरपूर होने के अलावा मज़हब की तालीमात और इबादत पर भी मुश्तमिल हैं, जो हमारे अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत और अक़ीदत ज़ाहिर करती हैं और ये वजाहत करती हैं कि वो हमसे अपना पैरोकार, अपना मुख़लिफ़ ग़ुलाम होने के बास क्या तलब करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।